اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عنہا فأخرجاہما مما کانا فیہ وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یہ جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں یہ سورہ البقرہ کی آیات نمبر 36 سے 40 تک ہیں۔ میں ان آیات کے متعلق بعد میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ اس وقت میں آپ لوگوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ خاکسار نے پچھلے خطبہ جمعہ میں علوم کا نظریہ یعنی کانسیپٹ آف سائنسز بیان کرنے کے بعد آخر میں کہا تھا کہ ذی عقل یا انسانی زمانی سائنس کے تحت اخلاقی اور سماجی سائنسز کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ کوئی انسان سوال کر سکتا ہے کہ یہ اخلاقی اور سماجی سائنسز کیا ہیں، یا یہ کہ نوع انسان کی زمانی سچائیوں سے کیا مراد ہے۔ واضح رہے کہ انسانی زمانی سچائیوں سے مراد یہ ہے کہ انسانوں نے اپنے افعال کو کیسے بجا لانا ہے۔ اس ضمن میں نے کہا تھا کہ تمام اخلاقی اور سماجی سائنسز کا مطالعہ الہی معاہدہ یعنی ڈیوائن کوویننٹ کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔ اور یہ الہی معاہدہ یعنی ڈیوائن کوویننٹ کیا ہے؟
الہی معاہدہ کے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ میں آپ کو سیاسی فلسفہ کے ایک انتہائی دلچسپ موضوع یعنی عمرانی معاہدہ سوشل کانٹریکٹ کے متعلق کچھ بتاؤں۔ کہتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں انسانی فطرتی حالت یعنی انسان فطرتی حالت یعنی اسٹیٹ آف نیچر میں رہتا تھا۔ کوئی حکومت نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہر انسان اپنی جسمانی طاقت اور اپنی فہم و فراست کے مطابق اپنے آپ کو محفوظ بناتا تھا۔ وہ اپنی بقا کے لیے ہمہ وقت خوف زدہ رہنے کے ساتھ ساتھ قدرتی آفات اور درندوں کی چیر پھاڑ سے بچنے کے لیے ہمیشہ ایک قسم کی حالت جنگ میں رہتا تھا۔ پھر انسانوں نے اپنی بقا اور اپنے آپ کو زیادہ محفوظ بنانے کے لیے باہمی رضامندی کے ساتھ آپس میں ایک عمرانی معاہدہ یعنی سوشل کانٹریکٹ تشکیل دیا۔ ہر انسان اپنی اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے اپنی ذاتی آزادی سے دستبردار ہو گیا۔ ایسے معاہدے کے ذریعے انسانوں نے حکومت بنائی اور عمرانی معاہدہ نے شہریوں اور حکومت کے حقوق و فرائض کا تعین کیا۔ عمرانی معاہدہ کے ایسے تصور کے ابتدائی خد و خال ہمیں افلاطون کی کتاب کرائٹو اور ریپبلک میں ملتے ہیں۔ بعد ازاں دور جدید میں مغرب کی اخلاقی اور سیاسی تاریخ میں عمرانی معاہدہ کا یہ تصور بہت زیادہ وسیع الاثر ثابت ہوا ہے۔ سامعین کو یاد رہے کہ 1642 سے 1648 تک کا زمانہ وہ زمانہ ہے جب برطانیہ میں سول وار تھی۔ یہ خانہ جنگی دو گروہوں کے درمیان تھی۔ ایک گروپ بادشاہت کا حامی تھا اور دوسرا گروپ عوامی حکومت چاہتا تھا۔ بادشاہت کا حامی گروپ بادشاہ کے لامحدود اختیارات کا حامی تھا، اور رابرٹ فلمر نے 1620 میں اپنی کتاب پیٹری ایرکا اور دا نیچرل پاور آف کنگز میں یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ بادشاہ کے اختیارات اور اقتدار چونکہ خدا داد ہے، لہذا وہ اپنے اختیارات میں مطلق الاعلان ہے۔ رابرٹ فلمر کے مطابق عوام کے سیاسی اختیارات بادشاہ کے خدائی اقتدار کے تابع ہیں، لیکن اس کے برخلاف اولیور کرامویل کی قیادت میں مخالف گروپ پارلیمنٹ کے اختیارات میں اضافہ کرنا چاہتا تھا۔ اس دور آشوب میں انگلش فلاسفر تھامس ہابس نے انگریزی خانہ جنگی کے جواب میں اپنی مشہور زمانہ کتاب لیوی ایتھن میں افلاطونی عمرانی معاہدہ کے خد و خال کو کافی وسعت دی۔ اس نے کتاب میں لکھا کہ پہلے وقتوں میں کوئی حکومت نہیں ہوتی تھی۔ جو لوگ طاقتور ہوتے تھے وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر ہمہ وقت دوسرے لوگوں کو کنٹرول کرتے تھے۔ پھر تھامس ہابس کے نظریہ کے مطابق لوگوں نے اپنی حفاظت اور فلاح و بہبود کے لیے ریاست بنائی اور اپنی آزادی اور اختیارات اسے سونپ دیے۔ تھامس ہابس ان دونوں گروپوں یعنی بادشاہ اور پارلیمنٹ میں مصالحت کروانا چاہتا تھا۔ ایک طرف اس نے بادشاہ کے خدائی اختیارات کو چیلنج کیا اور دوسری طرف اس نے جمہوری نقطہ نظر کی بھی مخالفت کی کہ بادشاہ اور پارلیمنٹ کے درمیان اختیارات کی تقسیم ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ وہ انقلاب اور اعتدال کے درمیان تھا، یعنی تھامس ہابس۔ یہ بات احباب جماعت کبھی نہ بھولیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اور ہر زمانے میں بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے صرف اپنے مرسلوں کو ہی مبعوث کیا تھا۔
یا دوسرے لفظوں میں بنایا تھا۔ اپنے مرسلوں کے علاوہ وہ کبھی کسی کو نہیں بنایا کرتا۔ جس طرح پہلے وقتوں میں بادشاہ اپنی طاقت کو مطلق العنان اور ان چیلنجیبل بنانے کے لیے غلط طور پر خدا تعالیٰ کا نام استعمال کرتے رہے ہیں، جیسا کہ میں نے 17ویں صدی انگلستان کی بات کی ہے، اسی طرح احمدیوں کو غلام بنانے کے لیے قادیانی خلیفے بھی یہی حربہ استعمال کر رہے ہیں کہ انہیں خدا نے خلیفہ بنایا ہے۔ حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ خدا نے نہ انگلستان کے بادشاہوں کو بنایا تھا اور نہ ہی یہ قادیانی خلیفے خدا کے بنائے ہوئے ہیں۔ سامعین، یاد رکھیں کہ یہ ایک مکر ہے جو لوگوں پر حکومتی تسلط کو مضبوط بنانے اور دائمی بنانے کے لیے پہلے بھی کیا گیا تھا، اور اب جماعت احمدیہ میں بھی یہ ہمیشہ مکر کیا جا رہا ہے۔ جان لاک نے تھامس ہابز کے عمرانی معاہدہ کو تھوڑا سا آگے بڑھایا۔ میں اب دوسرے ایک سوشل کانٹریکٹ میکر کی بات کر رہا ہوں، یہ تھا جان لاک۔ اس نے دیگر خطوط اور مضامین کے علاوہ حکومت کے بارے میں اپنے زمانے میں 2 مقالے لکھے، 2 treatises of government۔ ایک مقالہ میں اس نے رابرٹ فلمر کے نظریہ کے مطابق بادشاہوں کے خدائی اور الوہی اقتدار کی شدید مخالفت کی، اور اپنے دوسرے مقالے میں اس نے سول حکومت کے حق میں مثبت اور تعمیری دلائل پیش کیے۔ تھامس ہابز اور جان لاک کے عمرانی معاہدوں میں تفاوت کی بنیاد انسانی فطرت اور اخلاقی نوعیت کے سلسلہ میں ان کا نظری اختلاف تھا۔ جان لاک کے مطابق انسانوں نے اپنی جائیداد کو محفوظ بنانے کے لیے فطرتی حالت کو چھوڑ کر سول حکومت بنانے کے لیے عمرانی معاہدہ کیا۔ اپنے عمرانی معاہدہ میں جان لاک نے جمہوری انقلاب کے لیے بادشاہ کے خلاف شہریوں کے حقوق کے بارے میں جو نظریہ پیش کیا، جدید امریکہ کے بانیوں اور بطور خاص تھامس جیفرسن کو اس نظریہ نے بہت متاثر کیا۔ آگے میں سوشل کانٹریکٹ میکروں کا جو نمائندہ ہے تیسرا، میں اب اس کی بات کرنے چلا ہوں۔ انقلاب فرانس کا سب سے بڑا محرک اور عمرانی معاہدہ کا تیسرا بڑا مجوز ژان ژاک روسو تھا۔ وہ سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں 1712 میں پیدا ہوا۔ شیر خارگی میں اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ بڑی مشکل سے رو پیٹ کر اس نے 2-3 کلاسیں پڑھی اور پھر غربت اور افلاس کی بدولت تعلیم کو خیر باد کہنا پڑا۔ اکثر نظریہ سازوں کی حالات کی پیداوار ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں سامعین کہ اکثر نظریہ سازوں کی حالات کے پیداوار ہوتے ہیں۔ یہی حال روسو کے نظریات کا تھا۔ روسو نے 2 مختلف عمرانی معاہدوں کے تصورات پیش کیے تھے۔ 1754 میں اس کی کتاب نابرابری کی ابتدا، یعنی ڈسکورس آن دا اوریجن اینڈ فاؤنڈیشن آف ان ایکویلٹی امنگ مین شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب میں روسو نے تاریخ کی بجائے تخیل اور عقل کی بجائے جذبات سے کام لیا اور انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھو یہ ہے تمہاری تاریخ جیسی کہ ہونی چاہیے، نہ کہ وہ تاریخ جو کتابوں میں قلم بند ہے، کیونکہ کتابوں کے مصنف جھوٹ بولتے ہیں، البتہ نیچر جھوٹ نہیں بولتی اور میں نے نیچر ہی کی تقلید کی ہے۔ روسو کے مطابق ابتدائی انسان نہایت سادہ اور معصوم تھا۔ ہوا و ہوس، لڑائی جھگڑے، نفرت اور عداوت سے پاک وہ بڑی سادہ زندگی بسر کرتا تھا۔ پیاس لگتی تو چشموں سے پانی پی لیتا
اور بھوک کو درختوں کے پتوں سے مٹا لیتا۔ نیند آتی تو درختوں کے سائے میں سو جاتا، غم و تفکرات سے آزاد، نہ کوئی کسی کا آقا اور نہ کوئی کسی کا محکوم۔ لیکن امن و چین، فراغت اور مساوات کا یہ دور ذاتی ملکیت کے ہاتھوں برباد ہو گیا۔ وہ لکھتا ہے، سول سوسائٹی کا حقیقی بانی وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے زمین کے ایک ٹکڑے کو چاروں طرف سے گھیرا اور یہ دعویٰ کیا کہ یہ زمین میری ہے۔ اگر کسی شخص نے اس گھیرے کو توڑ دیا ہوتا اور لوگوں کو خبردار کیا ہوتا کہ دیکھو اس فریبی کی باتوں میں ہرگز نہ آنا، زمین کسی ایک فرد کی ملکیت نہیں ہے بلکہ زمین کا پھل سب کا ہے، تو نسل انسانی کتنی جنگوں، کتنے جرائم، کتنے قتل، کتنی مصیبتوں اور بربادیوں سے بچ گئی ہوتی۔ روسو کی سب سے اہم اور مشہور تصنیف اس کا عمرانی معاہدہ دی سوشل کانٹریکٹ ہے۔ یہ کتاب 1762 میں شائع ہوئی اور اتنی مقبول ہوئی کہ انقلاب فرانس کی انجیل کہلائی۔ یہ کتاب اس مشہور و معروف فقرہ سے شروع ہوتی ہے کہ مین واز بورن فری اینڈ ہی از ایوری ویئر ان چینز، یعنی انسان آزاد پیدا ہوا تھا مگر وہ ہر جگہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ کتاب کے ابتدائی فقرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ روسو کا موضوع بظاہر شخصی آزادی ہوگا، لیکن کتاب پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مصنف کی زیادہ دلچسپی انسانی مساوات میں ہے۔ روسو کے نزدیک مساوات قائم کرنے کے لیے اگر انسانی آزادی کو بھی قربان کرنا پڑے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ وہ جمہوریت کے حق میں تھا، لیکن ایسی جمہوریت جو یونان کی شہری ریاستوں میں تھی۔ سرمایہ دارانہ جمہوریت کو وہ اشرافیہ کی ہی ایک قسم قرار دیتا ہے۔ انقلاب فرانس کے ضمن میں روسو کا نام سر فہرست ہے۔ اسے فرانس کے فکری انقلاب کا پیغمبر بھی کہا جاتا ہے۔ انقلاب فرانس کا زمانہ 1799 سے لے کر 1799 تک کا عرصہ 10 سال پر محیط تھا۔ یہ انقلاب کوئی چھوٹا موٹا مقامی واقعہ نہیں تھا، بلکہ تاریخ انسانی کا ایک عظیم الشان اور بین الاقوامی کارنامہ تھا، جس نے دور و نزدیک یورپ کے سبھی ممالک پر گہرے اور دور رست اثرات چھوڑے۔ آسٹریا، ہنگری، چیکو سلوواکیہ، اٹلی، بیلجیم، جرمنی وغیرہ سب ممالک میں آزادی اور جمہوریت کے لیے عوام اٹھ کھڑے ہوئے۔ انقلاب فرانس نے قرون وسطیٰ کے 3 ستونوں ملوکیت، جاگیرداریت اور پاپائیت کو زمین بوس کر دیا۔ انقلاب فرانس کے پرچم پر آزادی، مساوات اور بھائی چارہ یعنی لبرٹی، ایکویلٹی اینڈ برادرہڈ کے 3 انقلابی نعرے لکھے ہوئے تھے۔ یہ تو عمرانی معاہدہ کے متعلق جدید جو یورپ ہے اس میں جو 3 لوگ ابھرے، سوشل کانٹریکٹ میکر تھامس ہابس، جان لاک اور روسو کے متعلق میں نے چند باتیں بتائی ہیں۔ عمرانی معاہدہ کے حوالے سے حال ہی میں یعنی 1972 میں جان رالز نے ایک تھیوری آف جسٹس پیش کی ہے۔ اسی طرح ڈیوڈ گودیئر نے 1986 میں اپنی کتاب مورلز بائی ایگریمنٹ کے ذریعے تھامس ہابس کے سیاسی اور اخلاقی فلسفہ کی تجدید کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے چند ابتدائی باتیں سوشل کانٹریکٹ کے متعلق اور ان کے جو نظریہ ساز تھے ان کے متعلق میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں۔ اس کی تفصیل آپ لوگ متعلقہ کتابوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ سامعین کو یاد رہے کہ انسانی تاریخ کے مختلف ادوار میں بعض ذہین انسانوں نے عمرانی معاہدہ سے متعلق نظرات تو پیش کیے ہیں، لیکن ان نظریات نے بطور خاص یورپ اور امریکہ کی سیاسی، معاشی اور معاشرتی تاریخ پر بھی بڑے گہرے
اثرات مرتب کیے، لیکن اس کے باوجود ان نظریات کی حیثیت ایک مفروضہ یعنی ہائپوتھیسس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ ایک مفروضے تھے جو سوشل کانٹریکٹ میکروں نے پیش کیے ہیں، حقیقت نہیں تھی یہ۔ عمرانی معاہدہ کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ اس عمرانی معاہدہ یعنی سوشل کانٹریکٹ کا جواز کیا ہے؟ اگر انسانوں کی زندگیوں کا منظم معاشروں کی صورت میں مشاہدہ کر کے یا بعض دیگر وجوہات جنہوں نے اولین انسانوں کو معاشرہ بنانے کے لیے مجبور کیا، کوئی انسان یہ کہتا ہے یا کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ عمرانی معاہدہ کے تحت ہوا تھا، تو عمرانی معاہدہ کے تصور کی ایسی توجیہ کو معقول کیسے خیال کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ وہ منظم معاشروں کی صورت میں زندگی بسر کریں، بلکہ اس لیے بھی کہ وہ اپنی تخلیق اور اپنی زندگی کا مقصد پورا کریں۔ قدرتی طور پر انسان تنہائی کی بجائے اجتماعی زندگی کو پسند کرتا اور ترجیح دیتا ہے۔ کیا حیوانات اکٹھے نہیں رہتے، یا کیا وہ اکٹھے رہنے کو ترجیح نہیں دیتے؟ کیا ہم یہ جواز پیش کر سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ وہ کسی باہمی معاہدہ کے تحت کر رہے ہیں جو کہ انہوں نے اپنی تخلیق کے ابتدائی دور میں کیا تھا؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ یعنی انسانوں کا اکٹھے رہنا اور اجتماعی زندگی گزارنا ان کی جبلت کی وجہ سے ہے، نہ کہ ان کے کسی باہمی معاہدہ کی وجہ سے۔ تو پھر ہم انسانی منظم معاشروں کے متعلق یہ جواز کیسے پیش کر سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ انہوں نے اپنی تخلیق کے اولین دور میں کسی عمرانی معاہدے کے تحت کیا تھا؟ ثانیاً یہ کہ کائنات کا مشاہدہ کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہر قسم کا مظہر کسی خاص مقصد کو پورا کرنے کے لیے تخلیق دیا گیا ہے، اور بلا شبہ تمام اقسام کے پستر مظاہر اپنے تخلیقی مقاصد کو پورا کر رہے ہیں، یعنی لوئر کائنڈ آف فینامنا۔ مادی مظاہر کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ قسم یعنی انسان کو کیا کسی مقصد کے بغیر پیدا کیا گیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ انسانوں کے متعلق ایسی سوچ رکھنا ایک مغالطہ ہے، کیونکہ وہ اشرف المخلوقات ہونے کے باعث اپنی زندگیوں کا ایک اعلیٰ مقصد رکھتے ہیں۔ انسانی زندگی کے اچھا یا برے ہونے کا اندازہ سامعین کرام صرف انسانی افعال کے ذریعے لگایا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ اقبال کہتا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ مزید برآں انسانی افعال کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک انسانی زندگی کے مدعا اور مقصد کو ذہن میں نہ رکھا جائے۔ لیکن عمرانی معاہدہ کے بانیوں نے اسے یکسر نظر انداز کیا ہے۔ انہوں نے عمرانی معاہدہ کے سلسلے میں جو مختلف تصورات پیش کی ہیں وہ حقیقت سے بہت دور ہیں۔ سامعین کو واضح رہے کہ ہماری کتاب قرآن کریم ہمیں عمرانی معاہدہ کی بجائے ایک الہی معاہدہ ڈیوائن کووننٹ کی خبر دیتی ہے۔ آئیں اس الہی معاہدہ یعنی ڈیوائن کووننٹ کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس الہی معاہدہ کی ماہیت کیا ہے؟ کیا یہ معاہدہ یقینی ہے یا اس عاجز کے ذہن کی محض ایک اختراع ہے؟ کیا اس معاہدہ کا تعلق صرف انسانوں کے ساتھ ہے یا کہ دوسری اقسام کی مخلوق کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق ہے؟ اس معاہدہ کو ہم کس طرح پورا کر سکتے ہیں؟ ایسے معاہدہ کی فرمانبرداری میں ہمیں کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال ہیں ڈیوائن کووننٹ یعنی الہی معاہدہ کے متعلق۔ پہلے یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ نیکی ہی واحد خالق ہے۔ یہ میں پہلے خطبات جو ہیں اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں۔ جب نیکی خالق ہے تو پھر تمام مخلوق کا مقصد بھی اسے جاننا اور اسے پانا ہے۔
اس مقصد کو ہم نیک افعال کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ تمام اقسام کے طبیعتی اور مابعد طبیعتی مظاہر کا ایک کثیر حصہ وہی کچھ کر رہا ہے جس کے لیے وہ تخلیق کیے گئے ہیں۔ ہم ان کے افعال میں کوئی نافرمانی نہیں پاتے، اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نیک افعال بجا لا رہے ہیں۔ تاہم جیسے ہم انسانوں کی طرف آتے ہیں تو ہم اس حقیقت سے باخبر ہوتے ہیں کہ ان کے افعال میں بدی یعنی نافرمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ انسانوں کے افعال میں نیکی اور بدی دونوں پوری قوت کے ساتھ عمل کرتی ہیں۔ انسانی فعل کبھی بھی غیر جانبدار یعنی نیوٹرل نہیں رہ سکتا، کیونکہ اسے ہر حال میں نیک یا بد بننا ہوتا ہے۔ چونکہ نیکی نے ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے، لہذا ہمیں فرمانبرداری بھی صرف اسی کی کرنی چاہیے، نہ کہ غائی بدی یعنی آبجیکٹو وائس کی، یا مخسرن یعنی نافرمان ڈس اوبیڈینٹ کی۔ انسانوں سے یہی کہا گیا ہے کہ وہ اپنا مطمع نظر نیکی کو بناتے ہوئے اسی کے رنگ میں رنگین ہونے کی کوشش کریں۔ یہی الہی معاہدہ کہلاتا ہے جس کی میں اب آپ لوگوں کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ معاہداتی افعال سے مراد ایسے افعال ہیں جو کہ ایک معاہدہ کے تحت سر انجام دیے جاتے ہیں۔ ایسے معاہداتی افعال صرف انسانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنی نوع انسان کو کیوں ایسے معاہدہ کے نیچے رکھا گیا ہے جبکہ تمام دیگر طبیعتی اور مابعد طبیعتی مخلوق اس سے آزاد ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ انسان کو عقل کی دولت سے مالا مال فرما کر طبیعتی مظاہر کی انتہائی ترقی یافتہ اور بہترین مخلوق بنایا گیا ہے۔ اسی عقل کی وجہ سے انسان کو نیکی اور بدی کا شعور حاصل ہے۔ وہ اسی شعور کے ساتھ پیدا ہوا اور اسے نیکی اور بدی کی کشش کے نیچے افعال بجا لانے کے لیے کہا گیا ہے۔ اگرچہ حیوانات بھی حواس خمسہ رکھتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حرکت بھی کرتے ہیں، تاہم وہ سب عقل کی نعمت سے محروم ہیں۔ اور اس طرح نیکی اور بدی کا وہ شعور نہیں رکھتے۔ حیوانات اپنے جسمانی اعضاء کو جس مقصد کے لیے وہ تخلیق کیے گئے ہیں استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ جو کچھ پاتے ہیں اسے کھا اور پی لیتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ انہوں نے کیا کھانا اور کیا پینا ہے۔ تم ایک بلی کے آگے خواہ میٹھا دودھ رکھ دو یا زہریلا دودھ، وہ اسے پی جائے گی۔ وہ نہیں جانتی کہ زہریلا دودھ اسے ہلاک کر دے گا۔ بالمقابل ذی عقل مظاہر یعنی نوع انسان عقل کی وجہ سے نیک اور بد افعال بجا لانے پر پوری طرح قادر ہیں۔ وہ جس طرح چاہے اور جیسا چاہیں کر سکتے ہیں۔ عقل کے بیش بہا تحفہ کے ساتھ انسانی معاہداتی افعال یعنی کووننٹل ایکشنز نہ تو انسان کے لیے حیران کن ہیں اور نہ ہی اس پر بوجھ۔ ہمارا ضمیر اسے تسلیم کرتا اور اسے اپنے افعال کا بہت اچھا ججمنٹ پاتا ہے۔ آئیں ہم کسی انسان کی مثال لیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ سچ بولنا ایک انسانی مرکب نیکی یا ایک مرکب نیک فعل ہے۔ یہ مرکب نیکی کیسی بنتا ہے؟ یاد رہے کہ سچ بولنے کے دوران بہت سارے انسانی اعضاء استعمال ہوتے ہیں اور یہ سب نیک طور پر کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر منہ، دانت، زبان وغیرہ۔ یہ تمام اعضاء وہی کچھ کرتے ہیں جس کے لیے یہ اعضاء تخلیق کیے گئے ہیں۔ سچ بولنے کے عمل کے دوران ہر انسانی عضو کا فعل اپنے نیک مقصد ہونے کی وجہ سے اس کا بنیادی نیک فعل ہے۔ یہ تمام بنیادی نیک افعال باہم متحد ہونے کے بعد انسانی مرکب نیکی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سچ بولنے کے دوران ایک انسان کا فعل ایک مرکب نیک فعل اس لیے بنتا ہے کیونکہ وہ انسان کامل طور پر
نیک فعل بجا لاتا ہے یا یہ کہ اس کے فعل کا واحد مقصد نیکی کی فرمانبرداری ہے؟ لہذا جب کوئی سچ بولتا ہے تو در حقیقت وہ ایک مرکب نیک فعل میں سے گزرتا ہے۔ آئیں ایک دوسرے رخ کا مشاہدہ کریں، یعنی بد فعل کا۔ فرض کریں کہ زید سیب کھاتا ہے، لیکن پوچھنے پر وہ کہتا ہے کہ اس نے پانی پیا ہے۔ اس حالت میں کیا اس نے جھوٹ نہیں بولا؟ بلا شبہ ایسا فعل بد فعل کہلائے گا۔ سوال یہ ہے کہ اس حالت میں بولنے کا فعل ایک بد فعل کیوں اور کیسے بن جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب پورے فعل کا تجزیہ کرنے کے بعد مل جاتا ہے۔ اس انسانی فعل میں بھی بہت سارے انسانی اعضاء مثلا منہ، دانت، زبان وغیرہ عمل کرتے ہیں۔ یہ تمام اعضاء نیک طور پر کام کرتے ہیں کیونکہ یہ وہی کرتے ہیں جس کے لیے وہ تخلیق کیے گئے تھے۔ اس حقیقت کے باوجود ہم پورے فعل کو ایک نیک فعل نہیں کہہ سکتے۔ ایسا کیوں؟ یاد رکھیں کہ یہ انسانی فعل بد فعل بنتا ہے کیونکہ اس میں بدی شامل ہو گئی۔ یہ بدی کیا ہے؟ یہ نیکی کی نافرمانی یا نافرمان یعنی ابلیس کی فرما برداری ہے۔ یہ بدی بنیادی نیک افعال کے ساتھ مل کر انہیں تباہ کرتی ہے اور اس طرح پورے انسانی فعل کو ایک بد فعل بنا دیتی ہے۔ آئیں اب اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ نافرمانی اس فعل میں کیسے داخل ہوئی۔ زید نافرمانی کرتا ہے کیونکہ حقیقت میں وہ سیب کھاتا ہے، لیکن پوچھنے پر بتاتا ہے کہ اس نے پانی پیا ہے۔ وہ نافرمانی کرتا ہے کیونکہ اسے وہ بتانا چاہیے تھا جو اس نے کیا ہے، نہ کہ وہ جو اس نے نہیں کیا۔ لہذا بدی یعنی نافرمانی نے بنیادی نیکیوں کے ساتھ مل کر پورے فعل کو بد بنا دیا، اور یہ الہی معاہدہ کی خلاف ورزی ہے۔ الہی معاہدہ کے مطابق انسانوں کو نیک کام کرنے کے لیے یعنی نیکی کی فرما برداری کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ انہیں اپنے فعل کو مرکب نیک فعل بنانا چاہیے، اور یہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب انسانی فعل کا مدعا اور مقصد نیکی کی فرما برداری ہو۔ اس مثال سے درج ذیل نتائج نکلتے ہیں۔ نمبر 1، انسانی افعال کے دوران بنیادی نیک افعال ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، اور جب پورے فعل کا مقصد نیکی کی فرما برداری ہو تو پورا فعل ایک مرکب نیک فعل بن جاتا ہے۔ اسی غرض کو پورا کرنے کے لیے نیکی نے ہمیں تخلیق کیا ہے۔ نمبر 2، افعال کے دوران انسان نیک یا بد فعل کرنے کے لیے مکمل طور پر آزاد ہے۔ یقیناً انہیں عقل دے کر نیکی اور بدی میں تمیز کرنے کا شعور بخشا گیا ہے، لہذا انسان اپنی مرضی اور آزادی سے نیکی یا بدی کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 3، بدی ہمیشہ بنیادی نیک افعال کے ساتھ ملتی اور انہیں برباد کرتی ہے، اور اس طرح پورے فعل کو بد فعل بنا دیتی ہے۔ نمبر 4، نیکی اور بدی صرف انسانی افعال کے دوران حرکت میں آتی ہے اور انہیں نیک یا بد بناتی ہیں۔ سامعین کرام، ہم اس حقیقت سے باخبر ہیں کہ کائنات کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا گیا۔ اس کی تخلیق کے پیچھے ایک خاص مقصد ہے۔ انسانوں کے ذمے یہ مقصد زیادہ اعلیٰ نظر آتا ہے۔ جیسا کہ عقل کی وجہ سے ان کے افعال زیادہ تر ترقی یافتہ ہیں، اسی طرح ان کی تخلیق کا مقصد بھی زیادہ اعلیٰ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسانوں کو ایک میثاق یا ایک معاہدہ کے نیچے رکھا گیا ہے۔ انسانی معاہداتی افعال یعنی ہیومن کووننٹل ایکشنز ایک قسم کی آزمائش ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ آزمائش میں انسان کو آزاد چھوڑا جاتا ہے۔ ذی عقل زمانی سائنس یا نوع انسان کی زمانی سچائیوں کا مطالعہ اسی معاہدہ کی روشنی میں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے متعلق ہمیں درج ذیل نکات کو یاد رکھنا چاہیے۔
نمبر 1، نیکی نے یہ معاہدہ بنی نوع انسان کے ساتھ کیا ہے۔ نیکی اور اس کے بندے اس کی پارٹیاں ہیں، لیکن ایک مرتبے کے نہیں۔ ان کا تعلق خالق اور مخلوق، بے نیاز اور محتاج کا سا ہے۔ نمبر 2، نیکی نہ صرف پارٹی ہے بلکہ جج بھی ہے، اور فیصلہ کرے گی کہ کس نے اس معاہدہ کی فرمانبرداری کی اور کس نے خلاف ورزی کی۔ مزید برآں وہ ہمارا آقا ہے، اور اس طرح ہمیں چھوڑ بھی سکتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے۔ نمبر 3، اس معاہدہ کی فرمانبرداری یا خلاف ورزی کے معاملہ میں تمام بنی نوع انسان آزاد ہے۔ نمبر 4، پیدائشی طور پر سب نیک انسان نیک ہیں، یعنی انہیں نیکی پر پیدا کیا گیا ہے۔ آخر میں ہم اس سوال کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ کون سا عمل نیک ہے اور کون سا بد، کیونکہ یہ ایک متنازع سوال ہے۔ اگر ایک انسان یہ سوال کرتا ہے کہ سچ بولنا نیک فعل ہے، تو دوسرا خیال کرتا ہے کہ جھوٹ بولنا نیک فعل ہے۔ بعض دوسرے لوگ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ جس فعل کو ہم نیک جانتے ہیں وہ ہمارے لیے نیک ہے، اور جس فعل کو تم نیک جانتے ہو وہ تمہارے لیے نیک ہے۔ ایسی صورتحال میں ایک انسان کس طرح فیصلہ کرے کہ کون سا فعل نیک ہے اور کون سا فعل بد ہے؟ میں جواباً عرض کرتا ہوں کہ نیکی نے چونکہ بنی نوع انسان کو تخلیق کیا اور نیک کام کرنے کے لیے کہا ہے، تو پھر یہ کس طرح ممکن تھا کہ اس نے یہ بتائے بغیر کہ کون سا نیک فعل ہے اور کون سا بد ہے انسانوں کو ان کی اپنی مرضی پر چھوڑ دیا ہو؟ بلا شبہ اس نے اپنے الفاظ میں اپنے احکام یعنی نیک عمل اور بد عمل کے متعلق ہمیں بار بار بتایا ہے، اور اس طرح نیک اور بد افعال کے متعلق ہماری ساری الجھن ختم ہو جانی چاہیے۔ اب میں قرآن کریم کی روشنی میں اس الہی معاہدہ کا اختصار کے ساتھ ذکر کروں گا۔ یہ تو ابھی میں نے اپنی لاجیکلی باتیں کی ہیں اس کے متعلق کہ یہ جو پہلے زمانوں میں پولیٹیکل تھاٹ میں سوشل کانٹریکٹ کا نظریہ کچھ لوگوں نے پیش کیا تھا، میں بتا چکا ہوں کہ یہ نظریہ صرف ایک مفروضے کی حیثیت ہے، اس کی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیوائن کوویننٹ ہے وہی حقیقت ہے، اور اسی ڈیوائن کوویننٹ کے تحت انسانوں کو افعال بجا لانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اب میں اسی ڈیوائن کوویننٹ کے متعلق قرآن کریم سے کچھ آیات آپ لوگوں کے آگے پیش کروں گا، جس سے یہ قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ اصل حق یہی ہے اور سچ یہی ہے۔ جیسا کہ ہمیں قرآن مجید سے پتہ ملتا ہے کہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ کو جنت سے نکالنے کے بعد اسی خطہ ارض پر بھیج دیا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام اور آپ کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے اسی معاہدہ یعنی کوویننٹ کے ساتھ زمین پر بھیجا، اور فرمایا کہ جو لوگ میری ہدایات کی پیروی کریں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جو ان کا انکار کریں گے انہیں بالآخر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ جو آیات ہیں میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، آیات جو ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 36 سے 40 تک، اس کا میں ترجمہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں۔ اور انہی آیات میں اللہ تعالیٰ کا وہ جو ڈیوائن کوویننٹ ہے جس کے مطابق ہمیں پیدا کیا گیا ہے، جس کی فرمانبرداری کرنے کے لیے اور ہمیں اپنے افعال لانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اسی کی جھلک بلکہ واضح طور پر انہی آیات میں وہ الہی معاہدہ ہمیں نظر آتا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری زوجہ جنت میں سکونت اختیار کرو، اور تم دونوں اس میں سے جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ، مگر اس مخصوص درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پس شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کے معاملہ میں پھسلا دیا، پس اس سے انہیں نکال دیا جس میں وہ پہلے تھے، اور ہم نے کہا تم نکل جاؤ اس حال میں کہ تم میں سے بعض کے دشمن
ہوں گے اور تمہارے لیے اس زمین میں ایک عرصہ تک قیام اور استفادہ مقدر ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، پس وہ اس پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھکا۔ یقیناً وہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا اس میں سے تم سب کے سب نکل جاؤ، پس جب کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ہمارے نشانات کو جھٹلایا وہی ہیں جو آگ میں پڑنے والے ہیں، وہ اس میں لمبا عرصہ رہیں گے۔ ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیدا کرنے والا جو ہے اس نے ہمیں صاف ایک معاہدہ کے ساتھ ہمارے جد امجد کو، حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی کو اس زمین پر اس معاہدہ کے ساتھ بھیجا۔ یہی وہ الہی معاہدہ ہے۔ اسی معاہدہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 36 میں فرماتا ہے، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹو، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول بنا کر بھیجے جائیں اس طرح کہ وہ تمہارے سامنے میری آیات پڑھ کر سنائیں، تو جو لوگ تقوی اختیار کریں گے اور اصلاح کریں گے ان کو کسی قسم کا خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سامعین کو واضح رہے کہ اس آیت میں بنی آدم سے بالعموم ہر زمانے کا بنی آدم اور بالخصوص اس آیت کے نزول کے بعد کے بنی آدم مراد ہیں۔ ہمارے مسلمان اور احمدی بھائی جو نبوت اور رسالت کو اعظم کے مبارک وجود پر ختم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہمارے قادیانی خلفاء اور علماء جو اپنے زوم میں تجدیدی سلسلہ کا بھی خاتمہ کر بیٹھے ہیں، کیا ان سب کے لیے یہ آیت لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ آگے اسی سورہ کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہی معاہدہ کے متعلق، وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ أَحَدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے ان میں سے اکثر کو اپنے عہد کا پابند نہیں پایا، بلکہ ہم نے یقیناً ان میں سے اکثر کو عہد توڑنے والا ہی پایا ہے۔ یہ عہد سے کیا مراد ہے؟ یہی عہد ہے کہ جس کے متعلق میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ یہ ڈیوائن کوویننٹ ہی وہ عہد ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ ہم نے ان میں سے اکثر کو عہد کا پابند نہیں پایا، یعنی وہ اس ڈیوائن کوویننٹ کی خلاف ورزی کی اکثر انسانوں نے، اور کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اسی معاہدہ کے سلسلے میں سورۃ طٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا
بعضکم لبعض عدو فإما یأتینکم منی ہدی فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقی ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک الیوم تنسی وکذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن بآیات ربہ ولعذاب الآخرۃ اشد وابقی۔ افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی ولولا کلمات سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمی۔ ان آیات جو ہیں یہ سورۃ طٰہٰ کی 116 تا 130 تک آیات میں نے پڑھی ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے، اور یقیناً ہم نے اس سے پہلے آدم سے بھی ایک عہد باندھا تھا مگر وہ بھول گیا، اور ہم نے خوب جانچ لیا کہ اس کے دل میں ہمارا حکم توڑنے کا کوئی پختہ ارادہ نہیں تھا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤ تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا۔ پس ہم نے کہا کہ اے آدم، یہ یقیناً تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، پس یہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے کہ اس کے نتیجے میں تم دونوں مصیبت میں پڑ جاؤ۔ تمہارے لیے مقدر ہے کہ اس جنت میں نہ تو بھوکا رہے اور نہ ننگا، اور یہ بھی کہ نہ تم اس میں پیاسا رہے اور نہ دھوپ میں چلے۔ اس پر شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا، اے آدم، کیا میں تجھے ایک درخت کا پتہ دوں جو سدا بہار ہے اور ایسی بادشاہی جو کبھی فنا نہ ہوگی؟ پس ان دونوں نے اس درخت میں سے کچھ کھایا اور ان کے ننگ ان پر ظاہر ہو گئے، اور وہ اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اس کے بعد اس کے رب نے اس کو چن لیا اور اس پر رحمت کی نظر ڈالی اور اسے ہدایت دی، اور خدا نے کہا، تم دونوں اس میں سے سارے کے سارے نکل جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، پس اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایات کی پیروی کرے گا وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا اور نہ کبھی ہلاکت میں پڑے گا، اور جو شخص میری یاد دلانے کے باوجود اعراض سے کام لے گا اسے تکلیف والی زندگی ملے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے، حالانکہ میں تو خوب دیکھ سکتا تھا۔ اس نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کہے گا، اسی طرح ہوگا، تیرے پاس ہماری آیات آتی رہیں پھر بھی تو انہیں فراموش کرتا رہا، بس آج کے دن تو بھی اسی طرح بھلا دیا جائے گا، اور اسی طرح ہم اسے جزا دیتے ہیں جس نے اسراف سے کام لیا اور وہ اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لایا، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ پس کیا یہ بات ان کی ہدایت کا موجب نہیں بنی کہ ان سے پہلے کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جن کے گھروں میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ یقیناً اس میں صاحب عقل لوگوں کے لیے نشانات ہیں، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک قول اور ایک مقررہ میعاد طے نہ ہو چکی ہوتی تو عذاب ان کے لیے دائمی بن جاتا۔ اس آیت میں جو یہ قول اور میعاد کی بات ہوئی ہے، یہی قول ہے، یعنی ڈیوائن کووننٹ ہی وہ بات ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا کہ اگر یہ نہ ہوتا، میں نے مقرر کیا ہوا اور ایک دورانیہ نہ رکھا ہوتا تو کبھی کا میں آپ لوگوں کو پکڑ لیتا اور سزا بھی دیتا۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جنت سے نکلنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی بیوی زمین پر ایک معاہدہ کے ساتھ بھیجے گئے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا ہے کہ نسل آدم علیہ السلام میں بعض کے دشمن بنیں گے، یعنی لڑائیاں جھگڑے ہوں گے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی غم اور نہ کوئی خوف ہوگا۔ یہ ہدایت کیا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے؟ اس ہدایت سے مراد وہ احکامات اور تعلیم وغیرہ ہے جو مختلف زمانوں میں بذریعہ انبیاء اور رسل بنی نوع انسان تک پہنچتی رہی۔ قرآن مجید سے پتہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم اور ہر زمانے میں اپنے انبیاء مبعوث فرمائے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت انسانوں تک پہنچاتے رہے، جیسا کہ سورۃ مومن، سورۃ یاسین اور سورۃ نحل کی بالترتیب آیات نمبر 79، 48 اور 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَاتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے کئی رسول بھیجے تھے، بعض کا ذکر ہم نے تیرے سامنے کر دیا ہے اور بعض کا ذکر ہم نے تیرے سامنے نہیں کیا، اور کسی رسول کی یہ طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر کوئی کلام لے آئے، اور جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے والے لوگ گھاٹے میں پڑیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اگلی آیت جو ہے وہ سورۃ یونس کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ہر ایک قوم کے لیے ایک نہ ایک رسول کا آنا ضروری ہے، پس جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح سورۃ النحل کی آیت ہے: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اور ہم نے یقیناً ہر قوم میں کوئی نہ کوئی رسول یہ حکم دے کر بھیجا ہے کہ اے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو اور ہر حد سے بڑھنے والے سے کنارہ کش رہو۔ اس پر ان میں سے بعض تو اچھے ثابت ہوئے کہ انہیں اللہ نے ہدایت دی، اور بعض ایسے کہ ان پر ہلاکت واجب ہو گئی۔ پس تم ملک میں پھرو اور دیکھو کہ انبیاء کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ یہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ انبیاء اور رسل لوگوں تک پہنچائی، اس ہدایت کی تکمیل دراصل الہی معاہدہ کی تعمیل ہے۔ آج سے 1500 سال پہلے جب انسان شعوری طور پہ اس قابل ہو گیا کہ وہ ایک کامل شریعت کا بوجھ اٹھا سکے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل شریعت نازل فرمائی اور آپ کو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ اور اس طرح وہ ہدایت جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا، وہ اکمل طور پر قرآن مجید کی شکل میں ہم تک پہنچ گئی۔ اب آگے یہ انسانوں کا کام ہے کہ وہ ان احکامات کی تعمیل کر کے اپنے اپنے معاہدہ میں کامیابی حاصل کریں۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ عقل کی نعمت عظمیٰ کے ساتھ نہ تو یہ الہی معاہدہ حیران کن ہے اور نہ ہی کوئی بوجھ، بلکہ یہ ہمارے اعمال کا بہت اچھا ٹیسٹ ہے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 وقتوں میں پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے کس کے عمل زیادہ اچھے ہیں، اور اس کا عرش پانی پر ہے۔ اسی طرح
سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ جو کچھ زمین پر ہے اسے یقیناً ہم نے اس کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم ان کا امتحان لیں کہ ان میں سے سب سے اچھا کام کرنے والا کون ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ ملک کی آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے لِلَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِیزُ الْغَفُورُ۔ اس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اعمال اسی کے اچھے ہوں گے جو خدا تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے گا، اور جو بدقسمتی سے اس ہدایت کا انکار کرے گا وہی سزا کا مستحق ٹھہرے گا۔ امر واقعہ یہی ہے سامعین کہ ہمارے خالق نے بنی نوع انسان کی تخلیق کر کے انہیں ایک معاہدہ کے ساتھ زمین پر بھیجا ہے، اور یہی معاہدہ حق اور سچ ہے، اور قرآن کریم بھی اسی الہی معاہدہ کی تصدیق کرتا ہے۔ جیسا کہ میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ بعض ذہین انسانوں مثلا تھامس ہابس، جان لاک اور روسو وغیرہ نے جس عمرانی معاہدہ کا نظریہ پیش کیا تھا، اس نظریہ کی حیثیت ایک مفروضہ سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود روسو کا یہی وہ عمرانی معاہدہ تھا جو پہلے انقلاب فرانس کا موجب بنا، اور پھر بعد ازاں تقریباً سارا یورپ اس نظریہ سے مستفید ہوا، اور اس کے نتیجے میں یورپ میں بادشاہت اور پاپائیت ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گئی۔ جون 1776 میں امریکہ کا اعلان آزادی تھامس جیفرسن نے لکھا تھا، اور وہ بھی جان لاک کے معاہدہ عمرانی سے متاثر تھا۔ اب ایک غیر فطری اور غیر حقیقی نظریہ عمرانی کے بانیوں سے تو دنیا کی بے شمار قوموں نے برکت پائی ہے، اور ان کی شہرت بھی دنیا کے کناروں تک پہنچی ہوئی ہے۔ ہر براعظم اور ہر ملک کے لوگ تھامس ہابس، جان لاک اور روسو کو جانتے ہیں۔ برخلاف ان کے پیش گوئی مسلم موعود میں اللہ تعالیٰ نے موذکی غلام کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اشتہار 20 فروری 1886۔ سامعین، ہم جانتے ہیں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے 1944 میں اپنے مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ خلیفہ ثانی صاحب اور اس کے جانشینوں کی قیادت کا زمانہ لگ بھگ 1 صدی بنتا ہے۔ قادیانی جماعت کے خلفاء اور علماء سے میرا پہلا سوال ہے کہ 1 صدی میں وہ کون سے اسیر تھے جن کو خلیفہ ثانی صاحب نے رستگاری بخشی تھی؟ یاد رکھیں، اسیروں کو رستگاری دلوانے کی بجائے یہ قطعی ثبوت موجود ہے کہ خلیفہ ثانی صاحب احمدیوں کو اسیر بنانے اور ان اسیروں کو رستگاری دلانے والے موذکی غلام کے نزول کا موجب ضرور بنے ہیں۔ قادیانی، احمدی اور ان کے خلیفے اور علماء جماعت کے اندر یعنی انڈور اپنی ڈرائنگ روموں، اپنی محفلوں اور جلسوں اور اجتماعوں میں تو خلیفہ ثانی صاحب سے بہت ساری قوموں کو برکت دلوا چکے ہیں، لیکن میرا آپ سب سے سوال یہ ہے کہ خلیفہ ثانی صاحب نے عملاً کس قوم کو برکت بخشی تھی؟ صرف ایک قوم کا نام بتا دیں۔ احمدی یاد رکھیں کہ اگر کوئی ایسی قوم بھی ہوتی، احمدی یاد رکھیں کہ اگر کوئی ایسی ایک قوم بھی ہوتی تو ہم اور ہمارے خلیفے یورپ اور امریکہ میں مذہبی پناہ لینے کی بجائے خلیفہ ثانی صاحب سے برکت یافتہ قوم کے پاس جاتے۔ سقراط، افلاطون، ارسطو، نیوٹن، تھامس ہابس، جان لاک، روسو اور آئنسٹائن نے اگر دنیا کے کناروں تک شہرت پائی ہے تو اس کی وجہ ان کے علمی نظریات تھے۔ ان سب عظیم انسانوں نے علم کو زندہ کیا، اور جواباً علم نے بھی انہیں زندہ کر دیا اور انہیں دنیا کے کناروں تک شہرت بخش دی،
لیکن برخلاف اس کے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو ضلع چنیوٹ میں کوئی نہیں جانتا، جبکہ ہم اپنے ڈرائنگ روموں میں، اپنی محفلوں میں، اپنے اجلاسوں میں، اپنے اجتماعوں میں جناب مرزا بشیر الدین محمود سے بہت ساری قوموں کو برکت دل بازو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قادیانی جماعت کے خلفاء اور علماء سے میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جناب خلیفہ ثانی صاحب نے دنیا کو وہ کون سا علمی نظریہ دیا تھا جس کی بدولت انہوں نے دنیا کی کناروں تک شہرت پائی ہے؟ کم از کم کوئی ایک علمی نظریہ بتا دے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کسی شاعر نے کہا ہے، بنے ہیں اہل حوث مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں۔ یعنی خود ہی دعویٰ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور خود ہی منصف بنے ہوئے ہیں، خود ہی قوموں کو برکت بھی دلا چکے ہیں، زمین کے کیرانوں تک شہرت بھی دلا چکے ہیں، یہ سارے کام خود ساختہ انڈور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ حقیقت صفر ہے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں موعظ ذکی غلام کے متعلق فرمایا تھا، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے، دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، بذر الاول والآخر بذر الحق والاولئک ان اللہ نزل من السماء۔ خاکسار نے اپنی کتاب اور مضامین میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیشگوئی مسلم موت کی درجے بالا تمام مرکزی علامتوں کے سازش کے وجود میں پورا فرمایا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ میری تحریریں پڑھ کر بعض قارئین کو یہ سمجھ نہ آئی ہو کہ پیشگوئی مسلم موت کی مرکزی علامتیں کس طرح اس عاجز کے وجود میں پوری ہوئی ہیں۔ خاکسار نے 5 اکتوبر 2012 سے آج تک نیکی خدا ہے کے سلسلے میں جو خطبات دیے ہیں، مجھے امید ہے کہ یہ خطبات سن کر سامعین کو علم ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیشگوئی مسلم موت کی مرکزی علامتیں اس عاجز کے وجود میں پوری فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو کس طرح ظاہری اور باطنی علوم سے پر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو کس طرح 3 کو 4 کرنے والا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو کس طرح اول اور آخر اور اعلیٰ اور حق کا مظہر بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ کے ساتھ ساتھ بعض دیگر سائنسی اور سماجی نظریات کا اس عاجز کو کس طرح محرک اور مجذب بنایا ہے۔ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کی حقیقت یہی تھی۔ اگر کسی انسان کو اور بطور خاص کسی قادیانی اور لاہوری کو ان نظریات کی صداقت میں جو میں نے پیش کی ہیں، جو اللہ تعالیٰ میری ذات کے حوالے سے پیش کر رہا ہے دنیا کے آگے، اگر کسی کو ان نظریات کی صداقت میں کوئی شبہ ہو تو وہ ان نظریات کو جھٹلانے کے لیے میدان میں اترے۔ آخری زمانہ کے نور حضرت مرزا غلام علیہ السلام اپنے رسالہ کشتی نور یعنی روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 21 اور 22 میں فرماتے ہیں، اسی طرح تمہیں چاہیے کہ اس دنیا کے فلسفیوں کی پیروی مت کرو اور ان کو عزت کی نگاہ سے مت دیکھو کہ یہ سب نادانیاں ہیں۔ سچا فلسفہ وہ ہے جو خدا نے تمہیں اپنے کلام میں سکھلایا ہے۔ ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو اس دنیاوی فلسفہ کے عاشق ہیں، اور کامیاب ہیں وہ لوگ جنہوں نے سچے فلسفہ اور کامیاب ہیں وہ لوگ جنہوں نے سچے علم اور فلسفہ کو خدا کی کتاب میں ڈھونڈا۔ نادانی کی راہیں کیوں اختیار کرتے ہو؟ کیا تم خدا کو وہ باتیں سکھلاؤ گے جو اسے معلوم نہیں؟ کیا وہ جو خود اندھا ہے وہ تمہیں کیا راہ دکھائے گا؟ بلکہ سچا فلسفہ روح القدس سے حاصل ہوتا ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے۔ تم روح کے وسیلہ سے ان پاک علوم تک پہنچائے جاؤ گے جن تک غیروں کی رسائی نہیں۔ اگر صدق سے مانگو گے تو آخر پاؤ گے، تب سمجھو گے کہ یہی علم ہے جو دل کو تازگی اور زندگی بخشتا ہے اور یقین کے مینار تک پہنچا دیتا ہے۔ میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ حضرت بانیہ جماعت علیہ السلام نے رسالہ کشتی نور میں قرآن کریم کے جس سچے فلسفے کا ذکر فرمایا ہے، یہ سچا قرآنی فلسفہ وہی ہے جس کا خاکسار نے 5 اکتوبر 2012 سے آج تک اپنے 13 خطبات میں ذکر کیا ہے۔ پروفیسر نعیم احمد صاحب اپنی کتاب تاریخ فلسفہ یونان کے ضمیمے کے آخر میں یہ سوال اٹھاتے ہیں
کسی مفکر نے یہ کوشش نہیں کی کہ کوئی ایسا فلسفہ پیش کیا جائے جس کا تعارف بہت خالصتاً اسلامی افکار سے تیار ہوتا ہو۔ چین کا فلسفہ یا ہندوؤں کا فلسفہ خود ان کا اپنا فلسفہ ہے۔ وہ دیگر فلسفوں سے اس کا تقابل تو ضرور کرتے ہیں، تاہم انہیں اپنے فکر کی بنیاد نہیں بناتے۔ اسی طرح مسلمان مفکرین کو چاہیے تھا کہ کسی دوسرے فلسفہ سے متاثر ہوئے بغیر قرآن کی اپنی مابعد طبیعت، اخلاقیات، سیاسیات، طریقے استدلال اور نظریہ علم کے خد و خال اجاگر کرنے کی کوشش کرتے۔ میں اس ضمن میں محترم پروفیسر نعیم احمد صاحب کے سوال کے ضمن میں میری عرض ہے کہ یہ بات بالکل درست اور قابل افسوس ہے کہ مسلمان مفکرین یونانی فلسفہ سے اتنے مرعوب تھے کہ انہوں نے یونانی فلسفہ کی روشنی میں قرآن کریم کا مطالعہ کیا، حالانکہ قرآن پاک خدا تعالیٰ کی عظیم اور کامل کتاب ہے جس میں ہر قسم کی بھلائی اور ہر قسم کا سچا فلسفہ موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی تھی، سامعین، ضرورت اس بات کی تھی کہ یونانی اور دیگر ہر قسم کے فلسفے سے مرعوب ہوئے بغیر ان فلسفوں کو قرآن کریم کی روشنی میں دیکھا اور پڑھا جاتا۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ مابعد طبیعت کوئی فلسفہ نہیں ہے، بلکہ مابعد طبیعت فزیکل سائنس کی طرح ایک میٹا فزیکل سائنس ہے۔ فلسفہ مابعد طبیعت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے، نیکی خدا ہے، کہ اس حصے میں دیے گئے میرے علمی خطبات میں جناب پروفیسر نعیم احمد صاحب کے اٹھائے گئے سوالوں کے جوابات آ گئے ہوں گے۔ جہاں تک قرآنی اخلاقیات، سیاسیات، معاشیات اور معاشرت کا تعلق ہے تو ان سب موضوعات کا الہی معاہدہ کی روشنی میں مطالعہ ہوگا، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، یا آج کے میرے خطبہ جمعہ کا موضوع ہی ڈیوائن کومیننٹ تھیوری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ کام کروں گا، وگرنہ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ الہی معاہدہ کی روشنی میں میرے پیروکار یہ کام کریں گے۔ نیکی خدا ہے کہ اس حصے میں خاکسار کا آج کا خطبہ آخری خطبہ ہے۔ میں نے اپنی کتاب اور دیگر مضامین میں یہ لکھا ہے کہ جناب خلیفہ رابع صاحب نے اپنے منظوم کلام میں مولود ذکی غلام کی بعثت کی بشارتیں دے کر اس عجز کی تصدیق کی ہے۔ اس سلسلہ میں بعض احمدیوں کو کافی کنفیوژن ہے۔ خاکسار انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ خطبہ جمعہ میں اسی موضوع پر بات کرے گا۔ دین کی نصرت کے لیے ایک آسماں پر شور ہے، اب گیا وقت خزاں، آئے ہیں پھل لانے کے دن۔ ایک بڑی مدت سے دین کو کفر کھاتا رہا، اب یقین سمجھو کہ آئے کفر کو کھانے کے دن۔ وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے، اب تو تھوڑے رہ گئے دجال کہلانے کے دن۔ بآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔